खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की नहीं कि हमारे ज़हन में सिक्योरिटी का मतलब था फ़ौज, और हमने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं कि सिक्योरिटी एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती है। सबसे बड़ी अगर कौम में इनसिक्योरिटी होती है तो वो तब जब उसके मुल्क में एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब। इनसिक्योरिटी होती है तो वो तब जब उसके मुल्क में एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब के समुंदर के बीच में हो। यानी जब एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव ना हो वो मुल्क हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को इस चीज़ कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है मदीना की रियासत क्या है। वो समझते हैं जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए क्योंकि लोगों ने स्टडी ही नहीं किया वो मॉडल। वो एक इतना यूनिक मॉडल था कि एक अजीम लीडर ने वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी उनको उसने इकट्ठा करके दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बना दिया। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है। हमें पता है कि वो कब मदीना तशरीफ लेके आए और वो कब दुनिया से गए। ये तारीख का हिस्सा है। वो कितने लोग थे पहली जंग में और 10 साल के बाद वो क्या थे। वो 20 साल के बाद वो सिविलाइजेशन किधर था, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद सिविलाइजेशन कहाँ था। ये तारीख का हिस्सा है। वो मॉडल क्या था, वो एक्चुअली ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है ये बिल्कुल वो अगर आप मॉडल समझ जाएं वो ही सिक्योरिटी है मुल्क की। उन्होंने दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट कायम की। पैसे भी नहीं थे, उनके पास कोई दौलत नहीं थी, बड़े हिजरत करके आए थे, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ साबित की कि जब एक कौम अपने कमज़ोर तबके का ध्यान रखती है असल में सिक्योरिटी वो है, वो सिक्योर हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है। सबका स्टेक होता है कौम के अंदर। जब तक कि हर इंसान का स्टेक नहीं होता, आप जितने मर्जी 22 करोड़ का हजूम है वो इनसिक्योर रहेगी हमेशा। सिक्योरिटी तब आती है जब हर शहरी अपनी कौम को ओन करता है। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, लिमिटेड सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी देती आवाम। आवाम जब खड़ी हो जाती है, कौम बन जाती है, वो सबसे ताकतवर कौम है। छोटा सा क्यूबा, सैंक्शंस कितनी लगी, वो कैसे सरवाइव कर गया? क्योंकि जो हुकूमत थी दुनिया की बेहतरीन फलाई रियासत उन्होंने बनाई। हर इंसान के लिए उन्होंने एक रियासत ने स्टेक दे दिया कि ये आपकी रियासत है। और जब उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है उनके पास, कंपेयर करें पाकिस्तान से, लेकिन वो खड़े हो गए। तो हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का अब तक जिस वजह से हम इनसिक्योर हैं, जो वजह है वो हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट है। हमारे अमीर गरीब के अंदर फासले बढ़ते रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेज, और एलीट ने दूसरों को कंपटीशन को आने नहीं दिया। जो असल एंटरप्रेन्योर्स था उनको ऊपर नहीं आने दिया। उसने सारी रिसोर्सेज, और इससे ज़्यादा जुल्म का निज़ाम क्या होगा कि छोटे से एलीट ने एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम ले आया एजुकेशन का, और एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को नीचे कर दिया। एक अपार्थाइड बना दी कि जो सिर्फ अच्छी नौकरी इंग्लिश मीडियम, बाकी अवाम के लिए सेकेंडरी नौकरियाँ। तो सारा जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम, वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिजेनरेट कर गए। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाके अच्छा इलाज करवा सकते थे या मुल्क से बाहर जाते। और वही जस्टिस सिस्टम के अंदर बेचारा गरीब जब ताकतवर के सामने आता था उसको जस्टिस नहीं मिलता था।
بے روزگار ہوتا تھا اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہیں ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں, اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے, لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ, نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, میری جان اور مال کی حفاظت ہے, میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے, ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی, ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا, نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, دوسرے جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں, ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا, ان کے رول آف لا بھی وہاں تھا, جو ان کا جرگہ سسٹم تھا, جوری سسٹم تھا, اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا, ایک مشاورت تھی, کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے. یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا. افغانستان ہے آپ کے سامنے, جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا, کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ جو رول آف لا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو, بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ. یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے, فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ $1.6 ٹریلین, 1.6 ٹریلین ڈالر, 1600 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی, منی لانڈر ہو کے. غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے. کون لے کے جاتا ہے؟ طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے, جو رولنگ ایلیٹس ہیں, وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹرن کیپٹلز اور آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. تو یہ سارے طاقتور ہیں, وہ کیوں نہیں کو روک سکتے؟ کیونکہ ان کا رول آف لا نہیں ہے. سسٹم طاقتور ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اس لیے وہ غریب ہیں. نائجیریا دیکھیں, ان کے ابھی مجھے ڈیفنس منسٹر آئے تھے, میری ان سے میٹنگ ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے؟ 80% نائجیریا کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے, لیکن وہ خرد ہے. اور وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں. کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی, لوگوں کے لیے انکنوینئنس ہے. لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے, بیسکلی جو لوگ, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو, غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو. تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے, کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی. اور تیسری چیز خودداری, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں.
ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی نہیں. شروع میں تو اٹ میڈ سینس. ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپٹ تھا, ریسورسز بھی نہیں تھی, ریفیوجی پرابلمس تھے, تو تب تو گورنمنٹ سے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں کہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹڈ سسٹم کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں. لیکن جو ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر, یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دیں اس کے علاوہ رول آف لا اور انکلوسو گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے, اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا. 60s میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل, تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا. ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہم نے کبھی ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک انسان اپنی پوٹینشیل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو, اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹینشیل دیا وہ نکلتا ہے. جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا, ویٹس اٹھائے گا, بازو تکڑا ہو جائے گا. بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوکھ جائے گا. وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے اس کا مائنڈ, جتنا وہ ریزسٹ کرتا اتنی وہ اپنے اندر ڈسکور کرتا اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. قوم کا بھی یہی ہے. قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں, تو پہلی معافی سے شروع کریں. وہ قوم نہیں کبھی بنی. قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, میننگ فارن پالیسی جو قوم کے مفادات کو پرائرٹی دیتی ہے, پھر آگے چیزیں آگے جاتی ہے اس کے. تو اب دیکھ لیں, کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغانستان کے لوگوں کی مدد کی, فورن آکوپیشن تھی, ان سے ظلم ہوا, ہم نے شرکت کی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے, یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے. اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی, کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے, میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا. 5 ملین ریفیوجیز ہیں پاکستان میں. پہلی دفعہ سیکٹیرین ملیٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں. اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لا پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا, وہ کسی نے نہیں اسیس کیا. پھر کلیشنکوفز, ڈرگز آ گئی مارکیٹ میں, بلیک کا پیسہ آ گیا, اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکیٹ پہ, کرپشن کیسے بڑھی. پھر جب ہم نے 9/11 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا, کبھی میں نے کبھی کوئی انالیسز پاکستان میں نہیں سنی. اور کیوں؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں. وہ تب بھی کی 80s میں, اپوزٹ چیزیں تھیں. 80s میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف ہیں. 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن آکوپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے. یعنی ایک 180 ڈگری ٹرن کیا ایک ملک نے, اپنی پرنسپلز کو وائلیٹ کیا, اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایویلیویٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. جو ڈیوسٹیشن ہوئی پاکستان میں, جو ہمارا برانڈنگ ہوئی. مجھے یاد ہے آرٹیکل نکلا, the most dangerous place in the world. the most dangerous place in the world. اس ملک میں کیا اکنامکس ہوگی, کیا انویسٹمنٹ ہوگی. اس ٹائم پہ آپ ذرا دیکھیں, سب ہمارے سے آگے نکل گئے. انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, جن کے ہم قریب تھے, سارے آگے نکل گئے پاکستان سے. کوئی ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کی کیا ہمارا ضرورت تھی
اور ہر جگہ اگر آپ باٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا. ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کی بہتری کیا ہے. ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور پھر ایویلویشن بھی نہیں کبھی کی. تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا, اور پھر نہ ہی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اپنے 3.5 سال میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی آزاد ہو, بلاک پالیٹکس سے ہم بچیں, ہم برانڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلاک میں یا دوسرے بلاک میں. ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فائدے میں کیا چیز ہے, ہماری پالیسی صرف اس سے کرافٹ ہو. یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویلویشن کروائے کہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں انٹرنیشنلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا ہے یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا. ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے. ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے, اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر, ان کا ایلائی ہے, اس کی پوری مدد کر رہے ہیں. وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے, وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں. اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں, ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا, یہ ہمارا قصور ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے, جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, وہ کھڑے ہو کے انٹرویو دے رہے ہیں, ہو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, قوم کے نہیں, ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کی اپنی قوم. ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں, ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کی اپنے ذاتی, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, دولت باہر پڑی ہوئی ہے. ڈر رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشین اولیگارکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر. اس لیے ہمارے سارے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے. غیرت مند انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے. وہ حکم دیتے ہیں, ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفیڈنس میں شکست نہ دی تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے کیا؟ ہم کو یعنی کیسے ایک قوم کی, میں آپ کو یقین بتاؤں کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا. یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے ان کو امپریشن دیا کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ, ملک اور قوم, گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں. جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اور وہ تب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹرسٹ, ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے. مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج. ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں
जितने हमारे सूबे हैं, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, हर ख़ानदान को हमने हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख रुपया ख़ानदान किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सके। ये याद रखें, गवर्नमेंट में नहीं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल का सोच भी नहीं सकता था, आज गरीब से गरीब आदमी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। ये इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी एक इंसान की होती है वो जब उसके घर में बीमारी हो और उसके पास पैसा ना हो इलाज करवाने का, ये सबसे ज़्यादा एक घर में अजाब होता है। और हमने जितनी भी इसकी रिसर्च और सर्वेज की गई हैं, एक ख़ानदान जो गुजारा कर रहा होता है, अच्छा भला पैर पर खड़ा होता है, एक बीमारी की वजह से वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है, बोरो करना पड़ता है उनको पैसा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा हमारी अचीवमेंट है। उसके बाद जो भी हमारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं आए, तो कोशिश ये है कि निचले लोगों को ऊपर उठाएं और उनको इंक्लूड करें। जो स्ट्रगल है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है। ताकतवर माफियाज, रूलिंग एलीट्स, इनको आदत पड़ी हुई है, ये सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि अपने आप को कानून के नीचे लाने के लिए। और ये हमारी एक जनरेशन की बहुत बड़ी स्ट्रगल है और इंशाल्लाह ये क्रिटिकल है। जब हम जीतेंगे तो ये मुल्क एक और ही लेवल पे चला जाएगा। और आखिर में ये जो खुददारी है, ये मेरा बिलीफ है कि इंसान अपने पोटेंशियल पे पहुंचता नहीं जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता और जब तक वो अपने आप को चैलेंज के सामने खड़ा नहीं होता। जो भी आसान रास्ता लेता है वो कभी भी आसान रास्ता लेके किसी ने बड़े काम नहीं किए। कौम भी जब तक वो अपने आप को चैलेंजेस, और वो चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से ये है, मैं सिर्फ अपनी आखिर में कंक्लूड करूँ कि हमने सऊदी अरेबिया, तुर्की से, ईरान से, इनकी आपस में इख्तिलाफ पूरी कोशिश की, बजाय ये कि हम फ्रीक बने, हमने कोशिश की कि इनको इकट्ठा करने की। फिर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। हमने पूरी कोशिश की कि जो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ाएं। ये जो भी यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जिस पे हमारे पुराने दोस्तों को बड़ा गुस्सा चला कि क्यों चला गया मैं रशिया, इसमें मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने मुझे टेलीफोन करके कहा, क्योंकि हम न्यूट्रल थे, उन्होंने हमें कहा कि हम और चाइना के साथ मिलकर कोशिश करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाए। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मुझे कॉल की, उसने भी मुझे कहा कि हम कोशिश करें कि चाइना के साथ मिलके इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन पे जाए। फिर शाह महमूद कुरैशी कल चाइना में थे, इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स की, ये डिस्कस किया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से अलहदा और रशियन फॉरेन मिनिस्टर से अलहदा, और कोशिश की कि हम किसी तरह हम इन्वॉल्व हों इस पीस प्रोसेस में। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप न्यूट्रल हो, जब आपको कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना समझे, बिकॉज उस वक्त तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान मैं एनविज़िज करता हूँ, नया पाकिस्तान, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। रूल ऑफ लॉ, फलाई रियासत जिसमें इंसानियत हो, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसका सिर्फ एक मकसद हो कि हमारे लोगों के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाए। और हम कभी भी, ये जो सबसे बड़ा ट्रैप है, एड की वजह से, डॉलर्स की एड की वजह से अपने लोगों के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इवैल्यूएशन करें कि आज तक जो हमने एड लेके पॉलिसीज़ बनाई हैं उससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ये क्या नुकसान हुआ। और मैं आज आपको कहता हूँ कि सबसे बड़ी कीमत हमारी आवाम ने उठाई है। जब हमने डॉलर्स लेके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लिया है
तो कीमत तो हमारी अवाम ने उठाई है। एलीट जो छोटी सी थी, जिनके बैंक अकाउंट्स भी बाहर हैं, ऑफशोर अकाउंट्स, उनको तो फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान ने लूज़ आउट किया। तो मैं मोहित आपको फिर से एंड में सिक्योरिटी डायलॉग की खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया सारे स्टेक होल्डर्स को, ताकि हमारा एक कंसेंसस बने सारे मुल्क में कि जो हमारा सिक्योरिटी का जो रोड मैप है वो सब स्टेक होल्डर्स उसको ओन करें। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के मुंतज़मीन मोहित यूसुफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी डायलॉग मुल्क के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं जैसी आज पाकिस्तान को दी गई हैं। मुल्क में अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है, मखसूस तबका मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे सकता।